السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت۔ تعمیل حکم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے، مگر طبیعت پر رکت طاری ہو گئی۔ ان کی اور اصحاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ان کے رونے کی آوازوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین کر دیا۔ آہستہ آہستہ سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعد نماز فرمایا: مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی پناہ اور نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تم پر میرا حلیفہ ہے، تمہارے تقوی اور اطاعت سے وہ تمہاری نگرانی فرمائے گا۔ بس میں اب دنیا سے علیحدہ ہونے والا اور اسے چھوڑنے والا ہوں۔ اب آخری دن آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کے باعث مسجد نہ جا سکے، اس لیے صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کا پردہ اٹھا دیا گیا۔ مسجد میں رکوع و سجود کا نظارہ آنکھوں سے دیکھا۔ اس جنت نظیر نظارے نے دوبارہ ہمت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں ادا کی۔ حجرے میں واپسی پر حالت زیادہ خراب ہو گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: باپ کو بچوں سے جدا کرنے والی مرغ ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ دیں وسط مبارک سے آنسو کو پہنچا اور انہیں خاتون جنت ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ ادھر روح قبض ہوئی تو سارا عالم جیسے ویران رہ گیا۔ آفتاب رسالت غروب ہو گیا، مگر پوری دنیا میں روشنی پھیلا گیا۔ اس روشنی کے دہاڑے تا قیامت پھوٹتے رہیں گے۔ وفات کے بعد حاضرین نے جسم مبارک یمنی چادر سے ڈھانپ دیا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس موقع پر آنسو کے سیلاب آئے۔ مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ان کا محبوب آقا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی اور غم کے بادل چھا گئے۔ کسی کو اپنا ہوش نہ تھا۔ آقا دو جہاں کی رحلت سے ان کی دنیا ویران ہو گئی۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور مسلمانوں کو اس تلخ حقیقت کے لیے تیار کیا۔ نئے کام کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔